وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر مدینہ مسجد مسلم ٹاؤن میں ہم الحمدللہ موجود ہیں۔ ربیع الاول شریف کے مبارک مہینے میں ہم جمع ہیں، نبی پاک کے میلاد کے سلسلے میں یہ اجتماع ہو رہا ہے۔ پروردگار ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھے اچھی طرح اندازہ ہے کہ گرمی ہے اور کچھ لائٹ کا پرابلم ہے، مگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کرتے ہوئے جو پسینہ بہے گا انشاءاللہ وہ اللہ نے چاہ تو محشر کے پسینے سے بچا لے گا۔ یہاں کی لگنے والی گرمی اللہ کرے کہ محشر کی گرمی سے ہم محفوظ ہو جائیں۔ یا الہی گرمیے محشر سے جب بھڑکیں بدن، یا الہی گرمیے محشر سے جب بھڑکیں بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من صلی علیہ عشرتاً من اول النہاری وعشراً من آخری نالتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ فرمایا جس نے 10 بار دن کے ابتدائی حصے میں اور 10 بار دن کے آخری حصے میں مجھ پر درود پاک پڑھا، وہ روز قیامت میری شفاعت کو پالے گا۔ کتنا آسان، 10 بار درود پاک میں کتنی دیر لگتی ہے؟ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ ایک درود پاک میں لگتے ہیں، تو کیوں نہ ہم کثرت سے درود پاک پڑھتے رہیں اور قیامت کے دن نبی پاک کی شفاعت سے بہرہ مند ہو جائیں۔ اور یہ مہینہ تو ویسے بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے میلاد کا مہینہ ہے، تو میرے آقا کو تحفہ بھی تو دینا ہے نا۔ اور حضور کو تحفہ دینے کے لیے کیا ہی اچھا ہو کہ میں بھی نیت کروں، آپ بھی کر لیں کہ آج سے لے کے 12 ربیع الاول تک روزانہ 1200 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سب مل کے حضور کی بارگاہ میں پھر ربیع الاول کا تحفہ پیش کریں گے۔ اچھا، ہم اپنی حیثیت کے مطابق تحفہ دیں گے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ غلام، فقیر، مسکین جب تحفہ دیتا ہے نا تو وہ اپنی اوقات کے مطابق دیتا ہے، مگر اس کے بدلے جو بادشاہ عطا کرتا ہے وہ اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے۔ اور میرے حضور کی عطائیں کیسی ہیں؟ پوچھو اعلیٰ حضرت سے۔ کہتے ہیں میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گئے قطرہ کسی۔ دنیا والوں سے دریا مانگو تو قطرہ ملتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ تکلیف ہو اور آپ کسی کو کہیں بڑی پرابلم ہے، پریشان ہو، مدد کر دو، جتنی مانگو اس کے مقابلے میں وہ تھوڑی دیتا ہے۔ بہت قریبی دوست ہو، بندہ کہ بڑا پریشان ہوں، لاکھ روپے چاہیے، کہتا ہے 5000 لے لو، دریا مانگو قطرہ ملتا ہے۔ اور آقا کون ہے؟ میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا، شان کے مطابق عطا کرنا ہے۔ تو پڑھیں گے نا کثرت سے درود پاک انشاءاللہ۔ آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج انشاءاللہ ہم ایک ایسا ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں، ایک ایسا عقیدہ جانیں گے جس عقیدے پر ایمان لانا واجب اور جس کا انکار کفر ہے۔ جی ہاں، اور وہ عقیدہ ہے شفاعت رسول۔ نبی پاک کی شفاعت کا انکار کرنے والا اس لیے کافر ہے کہ وہ قرآن کی آیتوں کا انکار کر رہا ہے، وہ حدیثوں کا انکار کر رہا ہے۔ تو آج جانتے ہیں کہ شفاعت مصطفیٰ دراصل کیا ہے، کتنا بڑا یہ انعام ہے، اور انشاءاللہ ہمارے لیے وہ کتنی بڑی ڈھارس ہے۔ حضرت حرب بن سریج رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت حرب بن سریج رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ امام زین العابدین کہ شہزادے امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ حضور عراق والے لوگ کہتے ہیں روز قیامت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے، ذرا آپ بتائیں کیا شفاعت حق ہے؟ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اہل بیت کے چشم و چراغ ہیں، آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم شفاعت حق ہے۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی شیر خدا حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا میں روز قیامت شفاعت کرتا جاؤں گا یہاں تک کہ میرا رب فرمائے گا ارضیتا یا محمد، یعنی اے پیارے محبوب آپ راضی ہو گئے ہیں؟ انداز دیکھو محبوب اور محب کا، رب فرمائے گا محبوب تم راضی ہو گئے؟ آقا فرماتے میں عرض کروں گا ربی ارضیتو، اے میرے رب پاک میں راضی ہو گیا ہوں۔ ہائے ہائے، مجھے یہاں رک کر سیدی اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، ساری دنیا کس کی رضا چاہتی ہے کہ رب راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اور رب کس کی رضا چاہتا ہے؟ میرے رضا کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کیا ہوا؟ اب حضرت حرب بن سریج فرماتے ہیں کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی نے مجھے یہ حدیث سنائی جب میں نے شفاعت کے بارے میں سوال کیا، پھر آپ فرماتے اے اہل عراق ذرا بتاؤ تو قرآن کریم کی کون سی آیت تم سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت سمجھتے ہو؟ اب یہی سوال اگر میں آپ سے کر لوں، بہت سارے لوگ ہوں گے جنہوں نے قرآن پڑھا ہوگا، نہیں پڑھا تو پڑھنا چاہیے، لیکن قرآن کی کون سی آیت ہے جس میں سب سے زیادہ تسلی ہوتی ہے؟ تو میجورٹی لوگ جنہوں نے قرآن پڑھا وہ نارملی یہی جواب دیں گے جو حضرت حرب بن سریج نے جواب دیا، کہتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ کیسی کمال کی آیت ہے، مگر آگے سنیں سبحان اللہ۔ حضرت امام محمد فرماتے نہیں، ہم سب اہل بیت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت ہے۔ وہ آیت کون سی ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ کیا معنی ہے اس کا؟ کہ اے محبوب بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ یہ کیسی آفر ہے؟ آپ کو کوئی کہے بتاؤ کیا چاہیے، جب تک جو مانگو گے دوں گا، راضی کر دوں گا۔ گویا آج کی دنیا کی زبان میں بات کرے تو بلینک چیک ہے، جو بھرنا ہے بھر لو، مگر اتنی بڑی آفر خدائے رب العالمین کی طرف سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہو رہی ہے، اے محبوب ان قریب تمہیں رب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ حضور فرماتے اگر ایسی بات ہے تو جب تک ایک ایک امتی کو جنت میں نہ لے جاؤں میں نے راضی نہیں ہونا ہے۔ بتاؤ نا کیسے آقا ملے ہیں، کیسی شفاعت کا انعام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ملا ہے۔ قیامت کا منظر ہوگا، میرے حضور رب کی بارگاہ میں آنسو بہاتے ہوئے ہم گناہگاروں کے چہروں پر مسکراہٹ لا رہے ہوں گے۔ بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت اسی بات کو کس پیارے انداز میں بیان کرتے ہیں، وہ ہے نا کلام پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے۔ حق کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں کیا کر رہے ہوں گے آقا؟ مجدہ شفاعت کا، شفاعت کی خوشخبری سنا رہے ہوں گے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے مگر غلام مسکرا رہے ہوں گے۔ آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ میرا اور آپ
لباس کو, ہمارے جسم کو چھپاتا ہے. آپ جانتے ہیں دامن مصطفیٰ میں کتنی وسعت ہے. اللہ نے کیسا دامن دیا ہے کہ امت کے جرم کھل رہے ہوں گے اور حضور اپنے دامن کے ذریعے اسے چھپاتے جائیں گے. وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو, وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو. جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. میرے رضا نے قیامت کا منظر کیسا چھیڑا ہے, کیا نقشہ بنایا ہے. کہتا ہے ہم گناہ گار, ہمارے نامہ اعمال میں گناہ, ہم پریشان ہوں گے, ہم گھبرائے ہوئے ہوں گے, دل دھڑک رہے ہوں گے, مگر جب میرے آقا قیامت کے میدان میں مسکراتے ہوئے آئیں گے نا, پیارا چہرہ لے کر آئیں گے, تو گناہ گاروں کو ڈھارس مل جائے گی. اب جو جرم ہیں, اب جو اسیاں ہیں, اب جو دفتر کھلے ہوئے ہوں گے گناہوں کے, وہ سب مٹا دیے جائیں گے. وہ فرماتے ہیں لوگوں آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف, لوگوں آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف. پھر میں اسیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے. بجلی گراتے جائیں گے. یاد رکھیے جیسے میں نے بتایا تھا کہ شفاعت کا عقیدہ یہ واجب ہے, جو انکار کرنے والا وہ کفر میں مبتلا ہو جائے گا. اب میں اور آپ کو حدیث سناتا ہوں. اللہ اکبر. اب ذرا تھوڑی سی کنفیوژن کچھ لوگ پیدا کرتے ہیں کہ جناب قرآن میں تو کئی جگہ پر ذکر ہے کہ شفاعت تو نہیں کر سکتا کوئی. اللہ اکبر. ایک قرآن کی آیت ہے یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ, اس دن جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کافروں کے لیے دوستی اور نہ شفاعت ہوگی. ایک اور قرآن کی آیت پیش کی جاتی ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. آیت الکرسی پڑھی ہے نا, اس میں کیا ہے, کون ہے جو اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے. تو ایک طرف قرآن میں سفارش کا, شفاعت کا منع ہے, اور ایک طرف کہا گیا کہ جناب شفاعت ہوگی. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اور دوسری آیت ابھی ہم نے کیا سنی, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اے محبوب رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. تو ان آیتوں کو کس طرح کیٹیگرائز کیا جائے. علماء کہتے ہیں جہاں شفاعت کا منع ہے اس سے مراد زبردستی جبر والی شفاعت ہے. یعنی آج کے دور میں بھی بندہ کسی کی سفارش دھونس سے کرتا ہے, کرنے والے کو جی نہیں چاہ رہا ہوتا, مگر سفارش تگڑی ہوتی ہے, نہ کریں تو تکلیف ہو جاتی ہے, کرنا پڑتا ہے. ایسی شفاعت کوئی نہیں کر سکے گا. جبر والی شفاعت نہیں ہوگی جو قرآن کہہ رہا ہے کہ کسی کی دھونس دھمکی نہیں چلے گی. مگر ہاں ایک اور جگہ قرآن خود فرما رہا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنی, فرمایا کون ہے جو اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کرے. اس کا مطلب اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو شفاعت کی اجازت دی, اپنے انبیاء کو دی, بلکہ ہم نے تو حدیثوں میں پڑھا حفاظ بھی شفاعت کریں گے, علماء بھی شفاعت کریں گے, اور سبحان اللہ سب سے بڑی شفاعت شفاعت کبریٰ کا جسے انعام دیا گیا وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفاعت کریں گے. اب آئیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ نے قرآن میں ایک اور جگہ نبی پاک کی شفاعت کیسے حق ہے, بڑی مشہور آیت ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا, فرمایا قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز فرمائے گا جہاں سب تمہاری حمد کریں گے. اللہ اکبر. نبی پاک سے ہی پوچھا گیا یا رسول اللہ مقام محمود کیا ہے, کیونکہ قرآن میں مقام محمود کا ذکر ہے. حضور فرماتے ہیں هو الشفاعہ, وہ شفاعت ہے. یعنی حدیث سے بھی شفاعت ثابت ہے, قرآن سے بھی شفاعت ثابت ہے, اور مقام محمود تو ایسا ہوگا کہ جو ماننے والے ہیں وہ تو دیکھیں گے, جو نہیں ماننے والے
وہ بھی قیامت کے دن نبی پاک کی شان دے کر کہیں گے کہ کیا شان اور کیا مرتبہ ملا ہے میرے رضا. یہی بات تو اپنے کلام میں کہتے ہیں نا, فرماتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, عرش حق ہے مسند رفعت رسول. اعلیٰ حضرت کو ہے نا سمجھا کرو, یقین کرو جب آپ اعلیٰ حضرت کو سمجھنے لگ جائیں گے نا اعلیٰ حضرت سے ہی پیار ہو جائے گا. اب اس کو سمجھیے, عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. اب آپ نے مجھ سے بیان کروانا تھا, آپ نے مجھے تھوڑی اونچی جگہ پر بٹھایا تاکہ آپ مجھے دیکھ سکیں, مگر پتہ ہے قیامت کے دن حضور کی بیٹھنے کی جگہ, حضور کی مسند کیا ہوگی؟ وہ اللہ کریم کا عرش ہوگا. اللہ اکبر, رب کے عرش پر محبوب کریم کو بٹھایا جائے گا. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے آقا کی شان یہ ہے کہ قیامت کا میدان ہوگا اور نبی پاک کی شان کیسے بلند کی جائے گی؟ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. ہم تو انتظار میں ہیں قیامت کے دن کے, کیونکہ دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. لاجیکلی سوال ہوتا ہے کہ جناب قیامت کے دن یہ اتنا محشر کیوں سجایا جائے گا؟ لوگ قبر سے اٹھے اور ہاتھ میں رپورٹ کارڈ پکڑا دیا جائے, آپ گناہگار ہیں, آپ کے گناہ زیادہ ہیں, جہنم میں جائیں, آپ نیکیاں زیادہ, جنت میں جائیں. اتنا بڑا محشر جناب, اتنے سارے لوگ جمع ہوں, کہیں نامہ اعمال کھلے, کہیں نامہ اعمال تولے جائیں, کہیں پل صراط, کہیں حوض کوثر. یہ سارا منظر, یہ ساری محفل کیوں سجائی جا رہی ہے؟ ہائے 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 سبحان اللہ. ایک شاعر نے کہتے نا تھوڑی پنجابی وچ گلی مکا دی, کہتے فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا. There is only one reason, ایک ہی وجہ ہے یہ محشر کیوں سجایا جا رہا ہے, فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا. آقا تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. دنیا کو دکھانا بھی تو ہے نا, کچھ لوگ آج نہیں مان رہے, کل وہ سارے مان جائیں گے, مگر یاد رکھو کل کا ماننا کام نہیں آئے گا. مبارک ہو انہیں جو آج مان رہے ہیں. اور انہی کو بریلی کے تاجدار نے سمجھایا, کیا کہتے ہیں؟ انہیں جانا انہیں مانا کا انکار کرتے ہیں. آؤ میں بتاتا ہوں کہ قیامت کا دن کیسا ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن کی ڈیٹیل اپنی حدیثوں میں خود بیان کر دی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ روز قیامت سب سے پہلے آپ ہی روضہ مبارک سے باہر تشریف لائیں گے. سبحان اللہ, جیسے ہی آپ قبر انور سے باہر آئیں گے فوراً 70,000 فرشتے تعظیم کے لیے, سبحان اللہ, احترام کے لیے حاضر ہو جائیں گے. میرے حضور کا پروٹوکول کیسا ہوگا کہ 70,000 فرشتے گھیرا ڈالے ہوں گے, پھر آپ کی خدمت میں براق پیش
پیش کیا جائے گا. میرے حضور اس براق پر سوار ہو کر میدان محشر میں تشریف لائیں گے. اللہ اکبر. سنو تو صحیح شان کیسی ہوگی. خود فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامہ، یعنی قیامت کے دن میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا. ایک روایت میں فرمایا انا اولہم خروجا، قیامت کے دن سب سے پہلے قبر انور سے میں باہر تشریف لاؤں گا. وانا قائدہم اذا وفدوا، جب سب بارگاہ الہی میں پیش ہو جائیں گے میں ان کا پیشوا ہوں گا. وانا قائدہم اذا وفدوا وانا خطیبہم اذا انصتوا، جب سب خاموش ہو جائیں گے میں ان کا خطیب ہوں گا. وانا مستشفعہم اذا حبسوا، جب انہیں روک لیا جائے گا حساب شروع نہیں ہو رہا ہوگا میں ان کی شفاعت کروں گا. وانا مبشرہم اذا ایسوا، جب سب مایوس ہو جائیں گے میں ان کی شفاعت کروں گا. وانا مبشرہم اذا ایسوا الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی، اس دن بزرگی اور عزت بھی میری ہوگی اور جنت کی چابیاں بھی میرے ہاتھ میں ہوں گی. وَأَنَا أَكْرَمُ وَلَدِ آدَمَ عَلَى رَبِّي، اور میرے رب کریم کی بارگاہ میں تمام اولاد آدم سے بڑھ کر عزت بھی میری ہوگی. اور فرمایا اس روز 1000 خادم میرے ارد گرد یوں ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے موتی ہوں گے. حدیث پاک میں فرمایا بِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ، قیامت کے دن حمد کا پرچم میرے ہاتھ میں ہوگا. تحتی آدم فمن دونہ، حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد، چاہے وہ نبی ہو چاہے وہ رسول ہو چاہے وہ ولی ہو، سارے کے سارے اولاد آدم میرے اس پرچم کے نیچے ہوں گے. اللہ اکبر. اب تصور کیجئے قیامت کا دن ہوگا جب یہ زمین تعمیر شروع کریں گے. ایک روایت میں آتا ہے حضور کو یہ آپشن دیا گیا کہ آپ کی آدھی امت بخش دی جائے یا آپ شفاعت لے لیں. حضور فرماتے میں نے شفاعت کو لے لیا کیونکہ شفاعت میں زیادہ وسعت ہے. اس کا مطلب میرے آقا فرماتے ہیں میں ایک ایک امتی کو جنت میں لے جاؤں گا. آدھی امت کی بخشش کی گارنٹی دی گئی. دوسرا آپشن شفاعت کا دیا گیا. حضور فرماتے میں نے شفاعت کو لیا کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ انشاءاللہ میں اپنے تمام امتیوں کو بخشوا لوں گا، رب سے سبحان اللہ بخشوا لوں گا. ایک جگہ حضور فرماتے قیامت کے دن تمام نبیوں کے لیے نور کے ممبر لگائے جائیں گے. ہر نبی اپنے ممبر پر ہوگا. میں اس وقت تک اپنے ممبر پر نہ بیٹھوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں نہ لے جاؤں. حضور فرماتے میں اللہ کی بارگاہ میں اس خوف سے کھڑا رہوں گا. ذرا جملہ سنیے گا. ہمیں خوف کیا ہوگا؟ جہنم میں نہ ڈال دیا جائے. حضور فرماتے میں اس خوف سے کھڑا ہوں گا کہ کہیں مجھے جنت میں نہ بھیج دیا جائے، کیونکہ میں جنت میں چلا گیا تو میری امت کا کیا ہوگا. ہائے ہائے. اتنی محبت کرنے والے، اتنا پیار کرنے والے، اتنا خیال رکھنے والے حضور ہمیں ملے ہیں. نبی یہ پاک کی کیفیت پتہ ہے کیا ہوگی؟ کسی ماں کا بچہ بچھڑ جائے تو کیسے تکلیف میں آ جاتا ہے. مولانا حسن رضا خان صاحب نے اس پورے قیامت کے منظر اور حضور کی کیفیت کو کیسے بیان کیا. وہ کہتے ہیں عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے. بچہ بچھڑ جائے تو کیسے تلاش ہوتا ہے؟ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا. وہ پاک دل کے جہیں جس کو اپنا اندیشہ، حضور کو اپنی تو کوئی فکر نہیں نا، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، مگر دل میں گھبراہٹ کیا ہوگی میری امت پیچھے نہ رہ جائے. وہ پاک دل کے نہیں جس کو اپنا اندیشہ ہجوم فکر و تردد میں گر گیا ہوگا. 1000 جان فدا نرم نرم پاؤں سے پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا. اللہ اکبر. اس طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کریں گے. اور بڑے بڑے بزرگوں نے بڑے پیارے انداز میں حضور کی بارگاہ میں شفاعت کے لیے عرض کی ہے. ہم بھی اپنی عادت بنائیں جب مدینے جائیں تب بھی، اور اگر مدینے نہ جا سکیں تو تصور مدینہ میں بیٹھ کر بھی حضور کی بارگاہ میں عرض کریں اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ. حضور آپ سے شفاعت کا سوال ہے یا رسول اللہ، ہمیں قیامت کے دن نہ بھول جائیے گا. مولانا جامی نے کتنی کمال کی بات لکھی. میرا یہ موضوع نہیں ہے ورنہ عقل مندوں کے لیے یہ اشارہ بھی موجود ہے کہ صدیوں پرانے بزرگ ہیں اور اپنے کلام کے ہر شعر میں یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں. تنم فرسود جاں پارا زے اسیاں یا رسول اللہ، دلم پز مرد آوارا زے اسیاں یا رسول اللہ. جو سوئے من گزر آری منے مسکین ناداری، فدائے نقش نالنت کنم جاں یا رسول اللہ. آخر میں کہتے ہیں حضور جب قیامت کا دن ہوگا آپ اپنا شفاعت کا بازو پھیلائیں گے، گناہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے. حضور جامی کو نہ بھول جائیے گا. کہتے ہیں چو بازو ہوئے شفاعت را، چو بازو شفاعت را کشائی بر گناہگار
رسول ہم سب نے انشاءاللہ شفاعت حاصل کرنی ہے. اب میں آپ کو چند وہ کام بتا دیتا ہوں جو حدیثوں کے ذریعے حضور نے خود فرمایا کہ جو شفاعت کے حقدار کون ہوں گے. ہاں اب یہ غور کرنا ہے کہ حضور کی شفاعت کا حقدار کون ہوگا. اللہ اکبر. خود نبی پاک فرماتے ہیں حضور سے پوچھا گیا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کوشچن کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت آپ کی شفاعت کون پائے گا؟ فرمایا قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ. فرمایا جس نے دل کے اخلاص کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھا ہوگا وہ میری شفاعت کا حقدار ہوگا. ہاں میں میرے پیارے اسلامی بھائیوں اللہ کا پہلے شکر ادا کریں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا ہے. شفاعت غیر مسلم کے لیے نہیں, شفاعت بے دین کے لیے نہیں, شفاعت ایمان والے کے لیے ہے. اچھا اب کیا فرمایا؟ دل سے جس نے کلمہ پڑھا ہو. زبان سے تو ہم سب پڑھتے ہیں, دل سے پڑھنے کا مطلب علماء نے ایک اور بھی بیان کیا, اصل ایمان یہ ہے اللہ کو بھی مانے اللہ کی بھی مانے. اللہ کو تو رب مان لیا, یقیناً ہم مانتے ہیں اللہ ایک بے نیاز ہے, اس کوئی ایک کے علاوہ رب نہیں, وہی واحد ہے, یکتا ہے. بالکل ٹھیک, ایمان کے لیے ضروری ہے, مگر اس کے فیصلوں پر اطمینان ہے, اس کے حکم پر اطمینان ہے. اخلاص والا ایمان یہ ہے کہ رب کو بھی مانے رب کی بھی مانے. مجھے جو نہیں مل رہا وہ بھی رب کی وجہ سے, رب کا فیصلہ ہے نا, مجھے منظور ہے. ہاں ایسا نہیں کہ اللہ ہماری بات سن لے, کہ کچھ کہتے ہیں نا کچھ لوگ اللہ کو ضرورت کی وجہ سے مانتے ہیں, تو ایک وقت آتا ہے وہ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی نہ مانی جائے تب وہ رب کو چھوڑ دیتے ہیں, رب سے بھروسہ ختم ہو جاتا ہے. نہیں, ہم نے اللہ کو کسی ضرورت کی وجہ سے نہیں مانا ہے, اس کو اپنا رب و خالق و مالک ہے. وہ جو دے میں اس پہ راضی, جو نہ دے اس پہ بھی راضی, اور اگر آزمائش بھیجے میں اس پر بھی راضی کیونکہ میں بندہ ہوں. حضرت غالباً ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ایک بازار میں غلام خریدنے گئے. جب غلام خریدا نا تو غلام سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو غلام نے کہا میرا کیا نام ہے, میں غلام ہوں, آج کے بعد جو آپ نام دے وہی میرا نام ہے. کہا کوئی خواہش, کھاتے کیا ہو؟ کہ میں غلام, آپ آقا جو کھلائیں گے وہ کھا لوں گا, وہی میری خوراک ہے. فرمایا تمہاری کوئی اپنی خواہش؟ کہتے غلاموں کی خواہش نہیں ہوتی آقا, جو آپ کو پسند وہ مجھے پسند. حضرت ابو ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ, حضرت ابراہیم بن ادم رونے لگ گئے کہ یہ غلام ہو کر میرے سامنے ایسے کہہ رہا ہے کہ جو نام آپ رکھیں وہی میرا نام, جو کھلائیں وہ میرا کھانا. میں بھی تو رب کا بندہ ہوں. کبھی اللہ سے یہ عرض کیا کہ مولا جو تیری مرضی وہ میری مرضی, جو تو دے وہ میرا مجھے منظور, جو نہ دے وہ بھی منظور. یہ کیسی بندگی ہے کہ اللہ ہماری مانے تو رب ہے, نہ مانے تو اللہ سے ہی ناراض ہو جاتے. یہ بندگی نہیں. اگر شفاعت چاہیے تو ایمان مضبوط کرو, اور سیکنڈلی ایمان کی حفاظت کرنی ہے. ہاں ایمان مل گیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایمان لے کر مرنا کمپلسری ہے, نہیں. ایمان چھیننے والے ڈاکو گھوم رہے ہیں, طرح طرح کے لوگ آئے ہوئے ہیں. کوئی سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر ایمان لوٹ رہا ہے, کوئی مذہبی لبادہ اوڑھ کر ایمان لوٹ رہا ہے, کوئی معاذ اللہ کفریہ کلمات والی فلمیں ڈرامے بنا کر ایمان لوٹ رہا ہے. کسی کو فکر ہی نہیں اپنے ایمان کی. ایمان لیے بغیر گئے تو شفاعت نہیں ملنی. سب سے قیمتی چیز ایمان ہے, اپنی دعاؤں میں شامل کرے. پتہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے تھے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. کون دعا کر رہا ہے؟ حضور علیہ السلام, جن کے صدقے ایمان ملا ہے. ہماری تعلیم کے لیے نا کہ ہم بھی تو دعا کریں, ہم بھی تو فکر کریں کہ اللہ میرا ایمان سلامت رکھیو. تو ایمان کی سلامتی کے لیے ہمیں عاشقان رسول علماء کرام کے دامن سے وابستہ ہونا پڑے گا. یہ ہر کسی کو سننے کی پالیسی ختم کریں ورنہ کنفیوز ہو جائیں گے. جو عاشق رسول ہو, عاشق اولیاء ہو, عاشق صحابہ ہو, ہم نے اس کا دامن تھامنا ہے. ہاں جن کے در سے ہمیں اللہ والوں کی محبت ملے, کیونکہ ایمان سلامت لے کر جانا ہے. بڑی پیاری بات کہتے ہیں نا کہ ایمان سلامت ہر کوئی منگے, عشق سلامت کوئی ہو. مسئلہ کیا ہے کہ ایمان جب ہوگا جب رسول پاک پر ایمان ہوگا, صحابہ پر ہمارا عقیدہ ہوگا, نبیوں پر ہمارا عقیدہ ہوگا, اور عشق والا عقیدہ ہوگا, بے ادبی والا نہیں, تو پھر ایمان سلامت رہے گا. اچھا پھر اب آگے چلتے ہیں. ایک اور طریقہ جس سے شفاعت ملے گی. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روز قیامت میرا شفاعت فرمانا حق ہے, اور جو اس پر ایمان نہ لائے وہ حقدار نہ ہوگا. تو یعنی حضور کی شفاعت پر ایمان لانے والے کو شفاعت ملے گی.
تو ہمارا یہ ایمان ہے. جو ایمان نہیں لاتے, جو کنفیوز ہو رہے, اللہ کرے وہ بھی ایمان لے آئے, ورنہ اس دن بڑی شرمندگی ہونی ہے. ایک اور بات بتاؤں, عشق والی بات. ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو کرنے والے پر شفاعت واجب ہو جاتی ہے. آقا فرماتے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی, جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو. علماء فرماتے 3 انعام ہے اس میں, ایک انعام نہیں ہے. شفاعت واجب ہو گئی, گارنٹیڈ ہو گئی نا. تو علماء فرماتے شفاعت تو ایمان والے کو ملے گی. اس کا مطلب مدینے جانے والے کو پہلا تحفہ یہ ملتا ہے اس کا ایمان سلامت ہو گیا. ہاں, اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. پہلا تحفہ تو اسے یہ مل گیا. دوسرا فرمایا شفاعت تو بہت سارے لوگ کریں گے, انبیاء بھی کریں گے, اولیاء بھی کریں گے, علماء بھی کریں گے, حافظ بھی کریں گے. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ شفاعت واجب ہوئی, فرمایا شفاعتی, میری شفاعت واجب ہو گئی. اے مدینے جانے والوں مبارک ہو, شفاعت بھی ہوگی, ایمان بھی سلامت رہے گا, اور شفاعت خود حضور پاک فرمائیں گے. پھر کیوں نہ مدینے جانے کو ترسیں. امیر اہل سنت کا شعر ہے نا, زائر قبر منور کی شفاعت ہوگی, ہے یہی آپ کا فرمان مدینے والے. میں بھی ہوں زائر روضہ اے رسول عربی, مجھ کو نہ بھولنا سلطان مدینے والے. تو ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, مدینے کا شوق بڑھائیے, مدینے کی تڑپ بڑھائیے. لوگ بہانے کرتے ہیں, یار ذرا کاروبار سیٹ ہو جائے, پہلے ذرا بچوں کی شادی ہو جائے, پہلے گھر بنا لوں پھر مدینے جاؤں گا. میں نے پہلے بھی کچھ بیانات میں کہا ہے, مدینے نہ جانے کے بہانے نہ ڈھونڈا کرو, بلکہ مدینے جانے کے بہانے ڈھونڈا کرو. ارے کام اٹکا ہے تو پہلے مدینے جاؤ, کیونکہ مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں, بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں, تو وہاں سے مشکلیں حل ہوتی ہیں. تو مدینے جانے کا شوق اور مدینے کی حاضری کی ہمیشہ تڑپ رکھیے, کیونکہ وہاں جانے والوں کو خوب نوازا جاتا ہے. ہاں, اب یہ سوال ذہن میں کسی کے آ رہا ہوگا کہ جناب مدینے جانا تو ہے مگر پیسے نہیں, پاسپورٹ نہیں, میرے پاس اسباب نہیں. اللہ اکبر, ایک بات ہمیشہ یاد رکھے, پیسے سے مدینے نہیں جایا جاتا, ویزے سے مدینے نہیں جایا جاتا. آپ نے بھی دیکھا ہے, میں نے بھی دیکھا ہے, کروڑوں روپے لوگوں کے پاس ہے, دیکھی تو ساری دنیا دیکھی, نہیں دیکھا تو مدینہ نہیں دیکھا. اور ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جن کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے, آقا نے انہیں مدینے بلایا. کہاں کا منصب, کہاں کی دولت, قسم خدا کی ہے یہ حقیقت. کہاں کا منصب, کہاں کی دولت, قسم خدا کی ہے یہ حقیقت. جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے, کبھی مدینے کو جا لگے ہیں. جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے, کبھی مدینے کو جا. مدینہ شوق لے جاتا ہے. ابھی پچھلے دنوں میں نے کراچی میں بحریہ ٹاؤن میں ایک بیان کیا, وہاں بیان کے بعد مدینے کا ٹکٹ دینے کا اعلان ہوا. تو ایک نوجوان کو ٹکٹ ملا, وہ آیا اور آ کر اس نے کہا میں مائک پہ کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. اس نے مائک پکڑ کر پتہ کیا کہا, کہتا ہے مجھے 100% یقین تھا میرا ٹکٹ نکلے گا, سب کو کہہ کر آیا تھا آج میرا ٹکٹ نکلنا ہے. میں نے کہا ایسا کیوں؟ کہتا میں اتنا پریشان تھا, میں اتنا دکھی تھا, میں اتنے غموں میں تھا, میں اتنے قرضوں میں تھا, میں روز رات درود پاک پڑھتے ہوئے روتا تھا. مجھے پتا ہے میرے آقا دکھی دلوں کو سہارا دیتے ہیں. تم اس کے طرفدار ہو, تم اس کے مددگار, جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے. آقا لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے, آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل. تو مدینہ مال و دولت نہیں لے جاتا, مدینہ تڑپ لے جاتی ہے. درود پاک پڑھتے رہیے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار کرتے رہیے, انشاءاللہ بنے گا جانے کا پھر بہانہ. کہے گا آ کر کوئی دیوانہ, چلو نیازی تمہیں مدینے والے بلا رہے ہیں. اور ہاں, میں نے کچھ باتیں تو شفاعت کے بارے میں بتائی نا, کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو یہ کام کرے وہ ہم میں سے نہیں. آقا فرماتے فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں. من غش فلیس منا, دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں. تو یہ کیسا مسلمان ہے
अब सोचिए हुजूर क़यामत के दिन फरमाते तुम तो मेरी सुन्नत से दूर जिंदगी गुजारते थे, तुम्हारा मेरा कोई ताल्लुक नहीं, तो मैंने शफाअत किससे लेनी है? धोखा देकर हराम माल कमाकर कब्र क़यामत में गया और हुजूर ने फरमाया धोखा देने वाला हम में से नहीं, तो मेरा क्या बनेगा? मुझे तो हुजूर से शफाअत लेनी है, और शफाअत न मिली तो अपने पास है कुछ नहीं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिवा कौन है हमारा? तो ऐसी जिंदगी गुजारें कि क़यामत के दिन हुजूर हमसे राजी हो जाए, फरमाएं ये मेरा गुलाम आया है। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब वो रात आने वाली है, वो घड़ी आने वाली है। कौन सी घड़ी? मौलूद की घड़ी है, चला बिना के गए पे, मौलूद की घड़ी है, चला बिना के गए पे, चलवा बिना के गए। खास रहमतों की बरसात की घड़ी है। एक तो उस रात को ज़ाया मत कीजिएगा। माशाल्लाह दावत इस्लामी के तहत पूरी दुनिया में मिलाद मुस्तफ़ा के अजीम शान इज्तिमा होते हैं। लाहौर में कहाँ हो रहा है माशाल्लाह बड़ा इज्तिमा? यूनिवर्सिटी ग्राउंड चबुर्जी में। तो आप सबने बेशक अपनी मस्जिदों के इज्तिमा से फारिग हो जाएं, साढ़ा इज्तिमा सुबह सादिक तक चलता है, तो वहां आए और ख़ास मौलूद की घड़ी जो होगी ना, ये रहमतों के बरसने की रात है। अब सवाल ये है, रहमत बरसती है मगर फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा? कई ऐसे लोग हैं 50 मीलाद मना चुके हैं, 40 बार मीलाद मना चुके, बेनमाजी के बेनमाजी हैं, झूठ भी चल रहा है, हराम भी चल रहा है, मीलाद भी बना रहे हैं। तो याद रखें, बारिश का कसूर नहीं होता, ज़मीन का कसूर होता है। कोई ज़मीन नरम हो, उस पर बारिश बरसे तो फूल खिलते हैं, सब्ज़ा निकलता है। पत्थर हो, बारिश बरसे, खाली पानी आकर बह जाता है। और गंद पड़ी हो ना, तो बारिश हो तो कीचड़ हो जाती है। बारिश का कसूर नहीं, ज़मीन का प्रॉब्लम है। मीलाद आने से पहले पहले दिल की ज़मीन नरम कर लो, साफ कर लो गंदगी को, नमाजों की पाबंदी हो, इश्क रसूल में सुन्नतों को अपनाना शुरू कर दें, हराम काम छोड़ दें। खुदा की कसम, जब जमीन नरम हो गई ना, तो आने दो मीलाद की रात, ऐसी रहमत की बारिश बरसेगी कि इबादत के फूल खिलना शुरू हो जाएंगे, सुन्नतों के फूल खिलना शुरू हो जाएंगे, इबादत का ज़ौक़ बढ़ जाएगा। और फिर देखें सरकार की विलादत का कैसे सदका मिलता है। तो धूमधाम से मीलाद मनाएं, परचम भी घर पे लगाएं, लाइटें भी लगाएं, और अपना दिल भी सजाएं, अपना आप भी सजाएं, जुलूस मीलाद में भी शिरकत करें, वसवसों में ना आए। क्यों? जब तलक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे, जब तलक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे, तब तलक जश्न मिलादत हम मनाते जाएंगे। मरहबा आका की आमद, मरहबा दाता की आमद, मरहबा हुजूर की आमद, पुर नूर की आमद, सरवर की आमद, सालार की आमद, गमखार की आमद, ताजदार की आमद, यासीन की आमद, तागा की आमद। मरहबा या रसूल अल्लाह। इंशाअल्लाह मीलाद मनाएंगे, अपना आप सजा कर मनाएंगे, नमाजी बनकर बनाएंगे, सच बोलकर बनाएंगे, हराम रोजी छोड़कर बनाएंगे। फिर देखें इंशाअल्लाह मदीने वाले के दर से क्या क्या मिलता है इंशाअल्लाह। तो माशाअल्लाह जुलूस मिलाद ज़ोहर की नमाज के बाद 12 रबीउल अव्वल को दाता हुजूर के कदमों से निकलेगा इंशाअल्लाह। उनके दरबार की बरकतें लेकर माशाअल्लाह फैज़ान मदीना जौहर टाउन तक जाएगा। तो अपने बच्चों के साथ सफ़ेद लिबास पहन के, खुशबू लगा के, हो सके तो इमामा पहनकर, हाथ में परचम लेकर मेरे आका के मिलाद में, जुलूस मिलाद में हम सब ने शिरकत करनी है। अल्लाह करीम हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सल्लु अलल हबीब। बैठे तशरीफ रखें। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, नमाज का वक्त करीब है, एक और बरकत लीजिएगा। रुकन शूरा हाजी अब्दुल